بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سب سے پہلا قاتل کون اور مقتول کون۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت ساری دلچسپ معلومات آپ کو ملیں گی۔ اللہ جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل مجدہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر ان بیٹوں کے درمیان کیا واقعہ رونما ہوا تھا اس حوالے سے بھی اللہ جل مجدہ نے آنے والی آیات کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس زمانے کے اندر دو بچے صبح اور دو بچے شام کو پیدا ہوتے تھے۔ شام کو پیدا ہونے والی بچی کا نکاح صبح پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ہوتا، اور صبح کو پیدا ہونے والی بچی کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ہوتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹوں میں ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ اب جو بچی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونا تھا، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونا تھا۔ مگر افسوس کہ دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے حابیل نے یہ کہا کہ میں قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا، لیکن قابیل نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میری بہن خوبصورت ہے اور تمہاری بہن خوبصورت نہیں ہے۔ اسی بنا پر یہ بات بڑی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں جو یہ بیٹے تھے انہوں نے قربانیاں کی۔ قابیل جو تھا اس نے گیو یعنی گندم کی کچھ بالیاں میدان کے اندر رکھی، اور جو حابیل تھے انہوں نے بہترین دمبا جو ہے اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر قربان کیا۔ اس وقت قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جس کی قربانی مقبول ہوتی تھی ایک آسمانی آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر ختم کر دیتی۔ جب یہ دونوں نے قربانیاں کی اور اپنی اپنی قربانیاں میدان کے اندر رکھی، ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر ختم کر دیا۔ تو یوں فیصلہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے حابیل کے بارے میں کر دیا۔ لیکن قابیل کے دل کے اندر حسد کی آگ جل اٹھی، اور بڑے ہی وہ دردناک طریقے کے ساتھ حابیل کو قتل کرنے کی تیاریاں اس نے شروع کر دی۔ اسی دوران حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور قابیل نے موقع تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ زمین کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے اور درختوں پر کانٹے بھی نکل چکے ہیں۔ آپ پریشان ہوئے کہ زمین پر کوئی ہیبت ناک واقعہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو لے کر کندھے پر لاد کر پھرتا رہا۔ چونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس سے پہلے کوئی بھی انسان قتل نہیں ہوا تھا، تو یوں وہ دفن کرنے کے لیے اس کو طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ جل مجدہ نے اس چیز کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، وہ دونوں کوے آپس کے اندر لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جس کوے نے مارا تھا اس نے اپنے پنچوں اور چونچ کے ساتھ زمین کو خریدا اور مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تو یوں قابیل نے اپنے بھائی کی تدفین کی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قابیل جو ہے وہ
40 दिन तक अपने भाई की लाश को लेकर घूमता रहा। और एक रवायत के अंदर ये आता है कि काबिल 1 साल तक जो है अपने भाई को कंधों पर लाद कर घूमता रहा। कत्ल हक करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह जल्ल मजदूहू कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीया वमन अहया फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीया, कि जिसने किसी को नाहक कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी की पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदा किया तो गोया कि उसने पूरे के पूरे इंसानों को जिंदा किया। कत्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सब को कत्ल नाहक से महफूज फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।